أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بصخور ميدانا أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات سامعین محترم، عزاداران مظلوم کربلا محرم کی دوسری تاریخ ہے۔ آپ کی خدمت میں موضوع سخن راہ نجات ہیں۔ کل بعنوان مقدمہ چند عرائض آپ کے خدمت میں بیان ہوئے، اور اس سے پہلے طبق وعدہ، چونکہ میرا وعدہ ہے کہ آغاز سخن سے پہلے ایک حدیث عزاداری سید الشہداء کے بارے میں روزانہ بیان کیا کروں۔ کل ایک حدیث بیان ہوئی ہے، آج ایک حدیث آپ کے خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ یہ حدیث منقول ہے خود امام عالی مقام سے، اور دو طرح کی روایات منقول ہوئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ امام تین گروہ کے طرف نظر کرم فرماتے ہیں، مشاہدہ فرماتے ہیں۔ ایک ان الحسین ينظر دائما الى معسكر، امام حسین ہمیشہ دائما اپنے فوج کی طرف، معسکر کے طرف نظارت فرماتے ہیں۔ کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے، پچھلے سال کتنے تھے، اس سال کتنے ہیں، ڈائریکٹ نظر فرماتے ہیں۔ ان الحسین ينظر الى مقیم الاعضاء، دوسرا گروہ وہ افراد جو امام حسین کی مجلس کو برگزار کرتے ہیں، منعقد کرتے ہیں، ان کے طرف قائمین، منعقد کرنے والوں کے طرف امام کی نظر ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ نظر فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس سال کتنی مجلسیں اضافہ ہوئی ہیں اور کتنی کم ہوئی ہیں۔ الحمدللہ مجالس اضافہ ہوتی ہیں، کم نہیں ہوتی ہیں۔ تیسرا گروہ ان الحسین ينظر الى الباکین، حسین نظر فرماتے ہیں رونے والوں کے طرف کہ کون روتا ہے اور کون رونے کا شکل بناتا ہے اور کون نہیں روتا ہے۔ یہ تین گروہ۔ اس کے بعد ان تینوں جو شرکت جنہوں نے کیے ہیں، جو فوج ہیں، جو مجالس کو برگزار کرتے ہیں، بانیان مجلس ہیں، گھروں میں مجلس رکھتے ہیں، امام بارگاہوں میں مجلسیں رکھتے ہیں، بانیان مجلس سے رونے والے ہیں، ان کا ثواب فرشتوں کے خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے ہم ان کا ثواب اور اجر اور درجہ نہیں بیان کر سکتے ہیں، نہیں تحریر میں لا سکتے ہیں، نہیں لکھ سکتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ تو انہیں پیش کیا جائے گا آدم کے خدمت میں۔ آدم ابو البشر بھی فرمائیں گے میں بھی ان کا حساب نہیں کر سکتا۔ اولو العزم کے خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اولو العزم بھی فرمائیں گے ہم بھی ان کا ثواب حساب نہیں کر سکتے ہیں۔ مقام محمود پیمبر کے خدمت میں آئیں گے، یا رسول اللہ آپ ان کو اجر دے، ثواب دے۔ پیمبر بھی فرمائیں گے ان کا ثواب میں بھی نہیں دے سکتا، میرا حسین خود دے گا۔ یہ فرشتے نامہ اعمال لے کے امام حسین کے خدمت میں آئیں گے۔ مولا ان کا اجر آپ خود عنایت فرمائے۔ مولا فرمائیں گے ان کے لیے اجر میرے جانب سے یہ ہے کہ یہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔
توجہ کیا؟ کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے۔ عزیزو، کل کی مجلس میں موضوع سخن راہ نجات ہے۔ آپ کے خدمت میں 4 چیزیں بیان ہوئی جو طبیعت بشری میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک اور بھی ہیں جسے کہتے ہیں وجود خدا، حس خدا۔ فلاسفر اور بدن شناس افراد نے اسے تحریر میں نہیں لایا ہے، اسے شمار نہیں کیا ہے، جبکہ ہر بشر حس کرتا ہے کہ نہیں، کوئی نہ کوئی خدا کائنات میں موجود ہے۔ اور اس کے لیے 2 اور 3 روایات ہیں، 1-2 آیتیں بھی آپ کے خدمت میں تلاوت ہوئی۔ جب مشکل پڑتی ہیں، مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے تو خدا کو یاد کرتا ہے، پالنے والے مجھے بچائیے۔ جب نجات پاتا ہے تو یہی انسان، یہی بشر فراموش کرتا ہے۔ یہ انسان کی حالت ہے۔ اما عزیزو، یہی خدا ہے کہ بس یہ بات طے ہو گئی کہ حس خدا، وجود خدا کا حس انسان کی فطرت میں موجود ہے، شک شبہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے ارشاد ہوتا ہے، حدیث قدسی کے کلمات ہیں، من عرف نفسا فقد عرف ربہ۔ وجود خدا موجود ہے نا۔ اب معرفت کے حوالے سے چند احادیث سنتے جائیے۔ من عرف نفسا فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے پروردگار کو پہچانا۔ انسان، تجھے پتہ نہیں ہے، تم اپنے نفس کو تو پہچانو۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم عنقریب نشانیاں، علامتیں، نشانیاں، آیات آپ کے نفس میں اور دنیا اور کائنات میں آپ کو دکھائیں گے، تمہیں حق واضح اور روشن ہوگا۔ کیا نشانیاں ہو سکتی ہے؟ کہ انسان کے قلب کے اندر، انسان کے وجود کے اندر امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، انسان انت جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر۔ ایک گوشت کا ٹکڑا ہو لیکن آپ کے اندر پوری عالم سموئی ہوئی ہے۔ یہ یاد رکھیں، کتنی رگیں ہیں، ایک قلب ہے، پورے جسم کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ کوئی ماں کا لال ہے، اگر یہ قلب کام کرنا چھوڑ دے تو کوئی ہے کہ اسے بحال کر دے، روح نکل جائے، کوئی ہے روح کو واپس کرنے والا۔ یسألونک عن الروح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے حبیب، آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہیے قل الروح من امر ربی، ایک امر ہے میرا پروردگار کا۔ کوئی ہے؟ بس کون ہے جو اس کو چلاتا ہے؟ کون ہے جو انسان بدن کو چلانے والا بدن ہے؟ وہ پروردگار ہے جو انسان کے بدن کے اندر روح کو پھونکتا ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے کسی کی جرأت نہیں اس روح کو واپس کر دیں، لیکن کون واپس کر سکتا ہے؟ وہ آپ کے خدمت میں کوئی ہے کائنات میں اس روح کو واپس کرنے والا؟ اگر ارادہ کرے چاہیں وہ آپ کے خدمت میں کل کی مجلس میں بتا دوں گا۔ اگر وقت ملا آج ہی بتا دوں گا، نہیں ملا کل۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ وفیک انت والعالم الاکبر۔ اے انسان، قلب سے ایک بات یاد آ گئی کہ روایات میں خاتم الانبیاء کے لیے قلب تعبیر ہوا ہے۔ یہ پیغمبر قلب کائنات ہے، کائنات کا قلب ہے۔ اسی لیے سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قلب کائنات سے سورہ یاسین کا آغاز ہوا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین پیغمبر کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور یقینی ہے، انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مطیہ، یہ تمام کلمات ہم نے زمین کو نہیں بنائے ہیں، آسمان کو نہیں بنائے ہیں، اور چرند و پرند لاجل محبت ہؤلاء الخمسہ، پنجتن کے واسطے حبیب آپ اور آپ کی ذریت کے واسطے۔ بس اس سے بھی پتہ چلتا ہے پیغمبر قلب کائنات ہے۔ اگر قلب کائنات، یہ قلب نہ ہوتا پروردگار کائنات کو خلق نہ کرتا۔ انسان، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کسی کی آنکھ ضائع ہو جائے کتنا پریشان ہوتا ہے، ہاتھ ضائع ہو جائے، کہ صحت سے انسان کو استفادہ کرنا چاہیے۔ انسان کیوں افلا تبصرون، کیوں نظر نہیں رکھتے ہیں؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیوں نہیں دیکھتے ہیں ابل کو ہم نے کیسے خلقت عنایت کری ہے؟ ایک مہینہ تک چلتا رہتا ہے، پانی پاس میں رکھتا ہے، پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، صحراؤں میں چلتا رہتا ہے۔ کیا عجیب مخلوقات ہے، کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ بھائی، دنیا میں چھوٹا سا گھر
خود سے نہیں بنتا ہے. اتنی بڑی کائنات، اتنی ہستیاں پیدا ہوئی ہیں، اتنی بڑی کائنات، حیوانات، چرند پرند، کس طرح سے بغیر کسی خالق اکبر کے یہ تمام چیزیں خلق ہو سکتی ہیں؟ خود قرآن میں خدا کہتا ہے اَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ ام نحن المنشئون. بتائیے اَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شجرتہا، بتائیے یہ شجر ہے نا، شجر کو کس نے نشر نما دیا ہے؟ مجھے بتائیے. آیا آپ نے؟ ام نحن المنشئون، آیا ہم نشر نما دینے والے ہیں یا آپ ہیں؟ ہم ہیں. تو بس دیکھو یہ خدا کی آیات میں سے ہماری نشانیوں سے نشانیاں ہیں. نشانیوں کی طرف دیکھیں، خدا سے قرب حاصل کریں. اب خدا کہتا، اب آئیے حدیث قدسی کے وہ کلمات، زیبا اور روایات، خوبصورت کلمات حدیث قدسی کے اب توجہ فرمائیں. جب انسان معرفت حاصل کرتا ہے آفاقی آیات اور نشانیوں کے توسط سے، اور درونی آیات اور نشانیوں کے توسط سے جب معرفت حاصل کرتا ہے، جب معرفت ہوتی ہے، خدا کو جانتا ہے، شناخت خدا سے آشنا ہوتا ہے، تو خدا کہتا ہے اے بندہ اے عبدی اطینی حتی اجعلک مثلی اقول لشیء کن فیکن تقول لشیء کن فیکن. اے میرا بندہ، جب تو نے پہچانا نا کہ میں ہوں، کائنات چلانے والا میں ہوں، چرند پرند سبھی کو چلانے والا میں ہوں، نظام بہترین دلیل وجود خدا پر نظم کائنات ہے، ناظم میں ہوں نا ہوں، تو یاد رکھو تم میری اطاعت کرو. جب تم میری اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا؟ اطینی حتی اجعلک مثلی، اپنا جیسا قدرت میں بناؤں گا. جب میں کسی شے کو حکم دیتا ہوں ہو جا، ہو جاتا ہے. تم بھی کسی کو کہو نا ہو جاؤ، ہو جائے گا. اب سنو گے، تم بھی کسی کو کہو گے ہو جا، ہو جائے گا. اب دیکھیے یہی بات تھی. اگر میں کہوں آتش کو، منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم کو ڈال دیا گیا تھا نا آتش میں، آتش کو کہوں گلزار ہو جائے، آتش پر واجب ہے گلزار ہو جائے، اور تم بھی آتش کو کہو گے نا گلزار بن جاؤ، گلزار بن جائے گی. یہی ہے نا ہارون مکی کہاں کیا امام، آپ کے چاہنے والے مشہد میں بہت زیادہ ہیں، آپ اقدام فرمائے، انقلاب برپا کرے. کہاں جاؤ، اس آپ بھی ہیں نا، ہاں جاؤ اس تنور میں کود جاؤ. کہاں مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کیسے کود جاؤں، یتیم ہو جائیں گے. ہارون مکی سے کہاں جاؤ، ہارون مکی کود جاؤ. نہیں پوچھا کیوں کود جاؤں، حکم امام تھا، چلا گیا، کود گیا. کہاں جاؤ، دیکھتا ہو تو کیا ہے، آتش سے کھیل رہا تھا. آتش آگ گلزار بن چکی ہے. یہ ہوتا ہے جب انسان اطاعت الہی میں مشغول ہوتا ہے، مطیع خدا بن جاتا ہے، تو خدا قدرت میں اپنا جیسا بناتا ہے، مظہر خدا بن جاتا ہے، وہ مظہر خدا بن جاتا ہے. عزیزو، اور دوسری روایت جو اسی کی شبیہ روایت ہے، آپ کے خدمت میں عرض کروں. دوسری روایت حدیث قدسی کے انا ملک حی، میں ایک زندہ بادشاہ ہوں. انا ملک حی لا اموت ابدا، دیکھیں میں مرتا نہیں ہوں، میں ایک زندہ بادشاہ ہوں. اے عبدی، اے میرا بندہ، اطینی اجعلک ملکا حیا، آپ کو بھی میری اطاعت کرو، ایک ملک حی بنا دوں گا. قیامت تک آپ کا ذکر باقی رہے گا، آپ کی قدرت باقی رہے گی. یہی ہے نا کہ دشمنان اسلام مٹ گئے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں. آج تک پیغمبر کا نام اور آل محمد کا نام باقی اور زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. مجالس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. یقیناً ہر روز، ہر سال، روز بروز مجالس کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ ہے بندگان خدا جو مظہر خدا کہلاتے ہیں. اے انسان، تم میری اطاعت کرو، میں ایک بادشاہ ہوں، حی ہوں، آپ کو بھی حی بنا دوں گا. گویا کہ اپنے ارادے کو خالق کے ارادے میں فنا کر دیتا ہے اور خدا کا عاشق بن جاتا ہے، اور عشق خدا میں، محبت خدا میں مجذوب ہو جاتا ہے. یہی وجہ تھی آخری لمحات میں
آپ کے خدمت آخری لمحات میں یہی وجہ تھی، جبرائیل آئے سایہ کرنے کے لیے، مولا نے کہا جاؤ سایہ نہیں کرو، یہ راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہے، عاشق اور معشوق کے درمیان، عبد اور معبود کے درمیان، ہٹ جائیں درمیان سے۔ یہ ہے مقام عبودیت عزیزان محترم۔ من تقرب الی شبرا، حدیث قدسی کے جملات ہیں، اگر آپ ایک بالش میرے طرف آئیں گے نا، تقربت الیہ ذراعا، میں ایک ہاتھ آپ کے طرف آؤں گا، اگر ایک ہاتھ آؤ گے میں 2 ہاتھ آپ کے طرف آؤں گا۔ اور آخر میں ایک جملہ ہے، جملہ یہ ہے کہ من اتانی مشیا اتیتہ ہرولا، اگر آپ میرے پاس آئیں گے نا آہستہ آہستہ سے، میں آپ کے پاس آؤں گا، بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ مقام عبودیت ہے اور یہ مقام عاشق و معشوق ہے۔ یہی وجہ تھی، پیغمبر فرماتے ہیں، خدا فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اے حبیب میرا حبیب بات ہی نہیں کرتا ہے، اتنا مطیع ہو چکا ہے اور نزدیک ہو چکا ہے کہ میرے حکم کے بغیر، وحی کے بغیر یہ میرا حبیب بات ہی نہیں کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام افراد، اہل تسنن کے افراد فرماتے ہیں جب علی کو دیکھا جاتا تھا تو ہمیں خدا یاد آتا ہے کہ علی خدا کے عشق میں اور اتنا غرق ہو چکے تھے، اور کہ علی کو بالآخر رسال اللہ کہنا پڑا۔ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کروں گا، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، وقت کافی آ چکا ہے، میرے پاس 10 اور 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 10 اور 15 منٹ رہتے ہیں، اس میں مصائب اور کربلا کے حوالے سے چند نکات۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے قافلہ حسینی محرم کی 2 تاریخ ہے، آج 2 تاریخ کو کربلا پہنچ چکا ہے۔ کربلا کی بڑی فضائل ہے، ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ایک دن امام عالی مقام امام علی کا گزر ہوا کربلا سے۔ جب کربلا پہنچے نا، خاک کربلا پر بیٹھ گئے اور کربلا کی خاک اٹھائی اور سونگ لیا، سونگنے کے بعد کہا وَيْحًا لَكَ أَيُّهَا التُّرْبَةُ، اے تربت وائی ہو آپ کے اوپر، لَيَحْشُرُنَّ فِيكَ اقوام، کچھ اقوام، کچھ افراد محشور ہوں گے اور یہاں پر، اور یدخلون الجنہ، اور ان کو یا یدخلون الجنہ، ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا بغیر حساب کتاب۔ وائی ہو آپ کے اوپر، کچھ اقوام آئیں گے اور وہ بدون حساب کتاب کے جنت میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ عزیزو، اور امام زمان نے ایک خط ابو القاسم حمدانی کے نام سے تحریر کیا تھا، اس میں بھی امام زمان فرماتے ہیں وَالشَّفَاءُ فِي التُّرْبَةِ، خاک کربلا میں، تربت کربلا میں شفا ہے بشر کے لیے۔ لیکن آپ کو پتا ہے اگر کوئی انسان خاک کھائے، جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن شفا کے عنوان سے خاک کربلا کو تناول کرے، شفا مل جاتی ہے، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، جائز ہے۔ امام جعفر صادق کی حدیث ہے۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں وَهِيَ أَكْرَمُ الْأَرْضِ عِنْدَ اللَّهِ، یہ کربلا کی زمین ہے نا، یہ محبوب ترین زمین ہے خدا کے پاس، یہ محبوب ترین زمین ہے خدا کے پاس۔ اور معاذ بن جبل، عجیب روایت ہے یہ، معاذ بن جبل سے ایک روایت منقول کرتے ہیں علماء، وہ روایت یہ ہے ان السجود علی تربتها تحرق الحجب السبع، سبحان اللہ، کہ خاک کربلا پر سجدہ کرنا، خاک کربلا پر سجدہ کرنے سے 7 حجاب آسمانی کھل جاتے ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ علماء فرماتے ہیں حجاب آسمانی سے مراد یہ ہے کہ 7 گناہ کبیرہ، وہ گناہ کبیرہ جو قبولیت اعمال کے لیے مانع بنتے ہیں، کوئی انسان خاک کربلا پر سجدہ کرے تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ڈائریکٹ اعمال حد قبولیت تک پہنچ جاتے ہیں۔
کربلا کی بڑی فضیلت ہے، اور تربت کربلا کے بارے میں امام محمد باقر سے بھی روایت ہے، خداوند عالم نے کربلا کی زمین کو خلقت کعبہ سے 24,000 سال پہلے اسے خلق فرمایا تھا، اور اسے پاک و مبارک قرار دیا ہے۔ حتیٰ بعض روایات میں، معتبر روایات میں یہ جملے ملتے ہیں کہ اسی کربلا کے زمین میں 200 اولیاء اور 200 اوصیاء اور ان کے اولاد ظلم و ستم سے قتل ہوئے ہیں۔ یہ کربلا کی زمین کی بڑی فضیلت ہے عزیزو، اور پروردگار عالم اس کربلا کی زمین کو جنت کے زمینوں میں سے، باغ جنت میں سے قرار دیا ہے۔ فیض کاشانی ایک مشہور عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کربلا کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں ایک دن دیکھا تو ایک شخص ہاتھ میں چھپی ہوئی چیز کو بتاتا تھا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو عیسائی بناتا تھا۔ وہ کہتا فیض کاشانی میں بھی گیا، جا کے دیکھا، ہاتھ میں ایک چیز لی، رکھی، رکھنے کے بعد کہاں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ اپنے حساب کتاب کے حوالے سے سوچتا رہا کہ تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش میں لایا گیا نا، تو ہوش میں جب لایا گیا تو کہا خدا کی قسم مجھے بتاؤ یہ جنت کی مٹی کہاں سے لایا ہو؟ یہ جنت کی مٹی آپ نے کہاں سے لائی؟ کہاں بندے خدا آپ نے صحیح فرمایا ہے، یہ جنت کی مٹی نہیں ہے، یہ کربلا کی مٹی ہے۔ پروردگار عالم نے اس کربلا کی زمین کو مقدس رکھا ہے، اور یہ مقدس رہے گی قیامت تک، اور روز حشر میں بھی اس کو جنت کے زمینوں میں سے پروردگار عالم محبوب زمینوں میں سے قرار دے گا۔ اور یاد رکھیں اس کے بعد محبوب زمینوں میں سے قرار دینے کے بعد یہیں پر اپنے اولیاء اور اوصیاء کو سکن دے گا، یہیں پر بٹھائے گا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کیونکہ جب امیر المومنین کا گزر ہوا کربلا سے، تو امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس زمانے میں اس وقت کہ کچھ اقوام آئیں گے، یہی اقوام بدون حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ امیر المومنین نے فرمایا تھا۔ زہیر ابن قین جب امام حسین آ رہے تھے تو ایک مرتبہ قاصد کو بھیجا زہیر ابن قین کے خدمت میں کہ امام دعوت دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی مفصل تفصیل گفتگو ہوگی، فقط میں چونکہ موضوع سے ربط ہے میں مختصر کر رہا ہوں کہ کہاں پریشان ہوا، کیا کروں، جاؤں نہیں جاؤں، پریشانی کے عالم میں ایک مرتبہ زوجہ کہتی ہیں آپ فرزند زہرا ہے، فرزند زہرا کیا کہتے ہیں، جاؤ تو صحیح تاکہ پتہ چل جائے، نہیں جانے کا ارادہ ہے تو کہو نہیں آ رہا ہوں، زبردستی تو نہیں ہے۔ ہاں یہ چلا جاتا ہے۔ جانے کے بعد اس وقت جب امیر المومنین کا گزر ہوا نا، اس وقت یہ بھی موجود تھا امیر المومنین کے ساتھ زہیر ابن قین۔ امیر المومنین نے اسی مطلب کے طرف زہیر ابن قین کے توجہات کو مبذول کرا کہ آپ کو کہاں تھا، یہ وہی سرزمین ہے کہ بدون حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب زہیر ابن قین کو سمجھ میں آ گیا، پھر اپنے اصحاب کے پاس جا کے کہنے لگا اے اصحاب، اس کے بعد یہ بھی ایک گروہ کا لیڈر تھا، اس کے بعد میرا خیمہ امام حسین کے خیمے کے ساتھ لگے گا، اب میں امام حسین کے ساتھ جا رہا ہوں، اگر کسی کو آنا ہے تو آ جائیں، اب اس کے بعد میں امام حسین کے قافلے میں شامل ہو جاتا ہوں۔ اب اس کی زوجہ تھی، اس کے زوجہ نے کہا کہ اب آپ نہیں جا سکتے ہیں، کیوں؟ آپ ہی نے تو اجازت دی ہے۔ ہاں میں نے اجازت دی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ جاؤ گے، شرط یہ ہے کہ کل روز قیامت شہزادی کائنات حضرت زہرا کے حضور میں میری شفاعت فرمائیں گے۔ عزیزو، آج محرم کی دوسری تاریخ ہے، قافلہ کربلا پہنچ چکا ہے،
ایک مرتبہ جب قافلے کربلا پہنچ گیا نا، پہنچنے کے بعد امام حسین نے بنی اسد سے پوچھا، اے بنی اسد کے لوگوں بتائیے اس کا کیا امام کو علم نہیں تھا؟ امام کو علم تھا، اصحاب کو تعارف کرانا تھا، کہاں اس کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا شاط الفرات، ایک نے کہا کربلا۔ جب کربلا کا نام سنا فرزند زہرا کا چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، تو شہزادی سے آتی ہیں، بھیا کیا ہوا، وجہ کیا ہے؟ رنگ تبدیل ہو چکا ہے۔ کہاں بہن زینب پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ کربلا ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے گود کے پالے شہید ہوں گے، یہ وہی جگہ ہے جہاں میرا عباس شہید ہوگا، یہ وہی جگہ ہے جہاں میرا علی اکبر شہید ہوگا، میرا قاسم شہید ہوگا، یہ وہی جگہ ہے جہاں بہن بھائی سے جدا ہوگی۔ ایک مرتبہ شہزادی عرض کرنے لگی، یہی وجہ ہے بھیا، جب سے اس زمین پر میں نے قدم رکھا ہے تب سے میرا دل مضطرب ہوتا جا رہا ہے، اور کبھی کبھی میرا بھابا مجھے کہا کرتا تھا، زینب ایک ایسا وقت آئے گا کربلا کی زمین ہوگی، وہاں سے آپ کو اسیر کر دیا جائے گا۔ میں یہ سوچتی تھی جس کا حسین جیسا بھائی ہو کیسا کوئی اسیر کر سکتا ہے، ابا جیسا بھائی ہو کیسا اسیر کر سکتا ہے؟ بھیا ابھی مجھے یقین ہو رہا ہے اسیری کا وقت قریب آ چکا ہے، پہنچ چکا ہے۔ عزیزو، ابا سے کہا بس سب کو اتارو، سب اتر گئے۔ اترنے کے بعد ابا سے کہا خیمے لگاؤ، کنارے نہر فرات خیمے نصب کیے۔ ایک مرتبہ دشمن آتا ہے، عباس یہاں سے خیمے ہٹائیے۔ عباس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا ہے میں خیمے یہاں سے ہٹاؤں۔ ایک مرتبہ ایک لکیر کھینچی، اگر اس سے آگے کوئی آ گیا تو خیر نہیں ہوگا، میں مولا سے پوچھنے جا رہا ہوں آغا حکم کیا ہے؟ عباس ابھی تلوار پانی پہ نہیں چلنی چاہیے، آپ بھی نہیں چلنی چاہیے، لہٰذا آپ وہاں سے ہٹائیے۔ ایک مرتبہ عباس چلے جاتے ہیں، دیکھا علی اکبر اور کسی دشمن کے آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ دشمن نے علی اکبر کی شان میں جسارت کری۔ ایک مرتبہ عباس جلال میں آئے، تلوار نکالی، جب چلانا چاہ رہے تھے حسین نے کہا بہن زینب عباس کو روکو، اگر عباس کی تلوار چل گئی حسین مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ فضہ سے کہا فضہ جاؤ، عباس سے کہیں واپس آ جائیے۔ اب فضہ کہتی ہے شہزادی کا حکم ہے واپس آئیے۔ بہن سے کہیں زندگی میں کبھی علی اکبر کو جسارت کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا، کیسا خاموش رہوں۔ ایک مرتبہ آواز آئی بھیا عباس اگر واپس نہیں آئے، زینب خیمگاہ سے باہر آئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ پالنے والے ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، پالنے والے جو مریض ہیں انہیں شفا کامل عنایت فرما، پالنے والے جو حضرات عزاداری سید الشہداء کی حفاظت کرتے ہیں، پالنے والے سب کو صحت و سلامتی عنایت فرما، پالنے والے دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، پالنے والے مجاہدین اسلام کو سربلندی عنایت فرما، پالنے والے بہت سے لوگ ہوائی شریعہ رکھتے ہیں، یہ وہ ایام ہیں جہاں ہوائی شریعہ قبول ہوتی ہیں، پالنے والے تمام کے ہوائی شریعہ کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد، ماتم حسین۔